मालिक से क्या उसे माफ कर दे। और तू आज ही अफसर बन गया है, तेरे लहजे में आज ही कुछ और आ गया, तुझे तो 3 दिन में यार शय भूल गई, 3 दिन में ही तू तीसरे दिन इस तरह के लफ्ज अदा कर रहा है कि जिनसे महसूस होता है कोई 2-4 दिन भी कोई कहीं बैठ के दुआ करता है। अपनी गफलत का दरवाजा खोलें, वरना अक्सर आंखें तब खुलती हैं जब आंखें बंद होने का टाइम आ जाए। एक बार सिर्फ अपनी जिंदगी में तारी कर लें, इसको भूले नहीं कभी। अपना हिसाब खुद करें। जिस तरह हम पैसे, सारे दोस्तों के साथ सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन अगर जाती पैसे गिनने हों तो वो अंदर से लोग दरवाजा बंद करके अपने बाल बच्चों के साथ गिनते हैं। उनमें लोगों की शराकतदारी पसंद नहीं करते, क्योंकि जाती मसला है। और ठीक है बात, भाई किसी का जाती मसला है, वो ठीक कर रहा है जो भी कर रहा है। इस तरह जो हमारे जाती मामलात है ना, रूहानी मामलात, अपनी नमाजों का हिसाब करें, अपनी गुफ्तगू का हिसाब करें, अपनी सोचों का हिसाब करें। हलाल खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, खुद हिसाब करें। अकेले बैठ के हिसाब करें। जान छुड़ाएं थोड़ी देर मोबाइल से, तन्हा बैठ के थोड़ी देर मुराकबा करें। खुदा की नेमत कितनी है, जवाब में शुक्र हमारा कितना, इसका हिसाब करें। अपना हिसाब करें। और हजरत उमर फारूक का वो जुमला याद रखें, फरमाया करते थे अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। ये ना हो कि फिर रब रसूल हिसाब करें और तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। अपना हिसाब करें। जिंदगी के मामलात में जितनी गफलतें हैं, वो मतलब मेरे अब्बा जी कहा करते थे, पुत्र छाल मार के निकलो बिस्तरे चो। तो वो थोड़ा सा ना एक दफा छलांग लगा के बाहर आए, और पहला कतरा ही बनना होता है बारिश का, और कुछ भी नहीं होता। पहला कतरा बन जाए, निकल आए, तोड़ दें वो सारे बुत जो हमें गफलत में मुब्तला करते हैं। जिंदगी में फैसले जल्दी कर लेने चाहिए। हम फैसले नहीं कर पाते और टाइम हमारे जाने का आ जाता है वक्त। वो एक नौजवान एक दफा लिखा था कि मैंने अपने घर वालों से कहा कि अब मैंने दाढ़ी रखनी है और कुछ मैंने इबादत की तरफ सफर करना है। तो मेरी वालदा कहने लगी कि पुत्र अजय टाइम नहीं। तो कहते हैं मेरी अम्मा स्कूल टीचर थी, पढ़ी लिखी थी। मैंने कागज कलम ला के वालदा को दिया। मैंने कहा अम्मा मुझे आप वो टाइम बता दें जो नेक होने का है, मैं फिर उस टाइम ही शुरू कर लूंगा। तो कहते हैं मेरी अम्मा ने कागज कलम देखा और मेरा अंदर का जज्बा देखा, तो माँ थी ना, रो ही पड़ी। कहने लगी पुत्र रख, तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, अल्लाह तेरी मदद करेगा। तो टाइम तो आ गया है, वक्त तो करीब है। अल्लाह फरमाते हैं इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुग़रिदून। बस इस आयत का तर्जुमा कभी ना भूलना। रब फरमाता है लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो अभी भी गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। सियासता में हदीस मौजूद है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि एक जंग का मौका था, तो वो रास्ते बड़े सख्त थे, दुश्वार गुजार घाटियां थी, बड़ी मुश्किल से हमने वो राहें तय की। हमें लगा कि इस जिहाद पर हमें बहुत अजर मिलेगा, और फिर हमारे दिलों में ये भी ख्याल आता था कि फलां 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 तो सहाबी आए नहीं, वो तो घर में रहे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे इन ख्यालात को भांपा और करीम फरमाने लगे तुम्हें इस जिहाद पर बड़ा अजर मिलेगा, लेकिन याद रखना तुम्हारे कुछ भाई हैं जो घरों में बैठे हैं, मजबूरियों ने, आजमाइशों ने, परेशानियों ने, उज़र ने उन्हें आने नहीं दिया। जितना तुम्हें सब्र करके, मुशक्कत झील के, सफर करके जिहाद का सवाब मिलेगा, उतना ही उन्हें घर बैठे बैठे भी सवाब मिलेगा। है नहीं, ये किस बंदे का मामला है जो उज़र वाला है। और अगर किसी के इज्तिहाद में गफलत हो गई, हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, ये भी सही बुखारी में, कल चला जाऊंगा, हुजूर तो जिहाद पे चले गए लेकिन इज्तिहाद में गफलत हो गई, कल चला जाऊंगा, परसों जाऊंगा, तरसों, फरमाते मैं जा ही नहीं सका, हुजूर वापस आ गए। जिन मुनाफिकों ने झूठ बोले जाके कि ये मसला हो गया था, ये मसला हो गया था, उनको तो मिल गई माफी, लेकिन मैं चूंकि मुखलिसीन में से था खुदा के फजल से, और हो गई थी गफलत। 50 दिन नबी करीम मुझसे नाराज रहे। 50 दिन अल्लाह के लिए, तू रब के रास्ते में जिहाद करने नहीं आया। 50 दिन हुजूर नाराज रहे। फरमाते थे मदीने की गलियां मेरी थी, सब मेरे अपने थे, पर करीम जो नाराज थे तो कोई फिर सलाम भी नहीं लेता था। मुझे यूं लगता था कि मुझे देखकर हवाएं और फिजाएं भी रास्ते बदल जाती हैं। 50 दिन मैं मस्जिद में आता था, जब मैं चेहरा इधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं हुजूर को देखता तो करीम चेहरा बदल लेते। मैं वेखा ते यार ना वेखे, ते जदों ना वेखा उदों वेखे। एडे नसीब किथों ततड़ी दे मेरे विच वेखण दे वेखे, गुलाम फरीदा बुए यार दे मरना है भावे वेखे या ना वेखे। खत्म हो गई बात। हजरत काब बिन मालिक कहते 50 दिन के बाद फिर रब करीम ने मेरी तौबा कबूल की और मदीने वाले रसूल ने ऐलान फरमाया जो उज़र की वजह से नहीं जा सके, मजबूरी से, उन्हें घर बैठे बैठे सवाब है, लेकिन जिनके इज्तिहाद में गफलत हुई, समझने में गफलत हुई, कल परसों तरसों चले जाएंगे, उनसे 50-50 दिनों की नाराजगी है।
ایک ہوتی ہے انسان کی مجبوری، معذوری، عذر، ایک ہوتی ہے اس کی لاپرواہی۔ ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو لاپرواہی ہوتی ہے یہ کسی بھی شخص سے منسلک ساری چیزوں کو ہی خراب کر دیتی ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا پودا بھی اگر لگایا ہے اور آپ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ خشک ہو جائے گا۔ تے جے مالی جیندے ہون تو پھر بوٹے سوکھ دے نہیں۔ اگر آپ اس کی پرواہ کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں تو اس کی نشو و نما ہوگی، وہ آگے بڑھے گا، وہ ترقی کرے گا، وہ ایک تناور درخت بن جائے گا۔ جس چیز کی بھی آپ پرواہ نہیں کرتے، آپ اپنی صحت کی ہی اگر پرواہ نہیں کرتے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کھانا جس ہوٹل سے میں کھا رہا ہوں یہ کوئی معیاری ہے یا بالکل غیر معیاری ہے، آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ مجھے کوئی اپنی خوراک کا وقت مقرر کرنا چاہیے اور مرتب طریقے سے مجھے غذا لینی چاہیے، تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ لاپرواہی آپ کسی چیز کی بھی کریں، غفلت آپ کسی چیز پر بھی کریں، آپ کو شخص آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، آپ کو گھر والے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ غیر حاضر ہیں، لاپرواہی سے سن رہے ہیں، غفلت سے سن رہے ہیں، تو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کیا کہا تھا آپ نے؟ کیوں بھلا یہ ہوتا ہے کہ آپ غفلت میں تھے؟ یہ جو غفلت ہے نا، غفلت یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ یہ انسان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا برا حال کر دیتی ہے۔ ہم نہ تو اب کمزور ہیں، نہ ان پڑھ ہیں، نہ چھوٹے ہیں، نہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم نا آشنا ہیں۔ کسی شخص سے بھی آپ گفتگو کریں گے تو اللہ کے فضل سے وہ ڈھیر ساری چیزوں کا ادراک رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے، خطرات سے بھی آگاہ ہے، خوشخبریوں سے بھی آگاہ ہے، آنے والے وقت میں کون سی چیزیں نقصان کا باعث بن رہی ہیں اور کون سے پھول خوشبو دینے جا رہے ہیں، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اتنی زیادہ کمزوری امت میں آ گئی ہے، اس قدر زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا جو ہم شکار ہیں، تو زیادہ تر مسئلہ ہماری لاپرواہیوں کا ہے۔ ہم غفلتوں کا شکار ہیں۔ غفلت ایک خوفناک چیز کا نام ہے، یعنی جو بندہ پرواہ نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، خیال نہیں کرتا اپنی ذمہ داریوں کا، وہ شخص فساد کا باعث بنتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے، وہ اذیت ناک حد تک چیزوں کو لے جاتا ہے۔ آپ کو بہرحال پرواہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ جس دور میں میں اور آپ ہیں نا، یہ لہو و لعب کا دور ہے، کھیل تماشے کا۔ کھیل تماشا ہمیشہ انسان کو لاپرواہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کل تک کھیل تماشا کسی گراؤنڈ میں جا کر کسی آلے کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، وقت نکال کے لوگ جاتے تھے، کچھ دیر کے لیے ان کا ذہن تقسیم ہوتا تھا، گھر لوٹتے تھے، اپنی ڈیوٹی کرتے تھے۔ اب کھیل تماشے ہماری جیبوں میں آ گئے، چھوٹا آدمی، بڑا آدمی، اس سے بڑا آدمی، وہ سب اس کھیل تماشے میں مبتلا ہیں، اور وہ مذاق کی کیفیت اتنی دور چلی گئی ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بعض اوقات بڑے بھی اس چیز کا شکار ہو کر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ساری رات ساری صبح لگ ہی اس کھیل تماشے میں گئی ہے، لہو و لعب میں گئی ہے، مزاج بن گیا ہے، قوم سنجیدہ نہیں رہی۔ آپ کسی شخص سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر میں گپ شپ کروں، کھیل تماشا کروں، شغل مغل کروں، میں گزر جاؤں۔ سنجیدگی فکر، مزاج کا ٹھہراؤ۔ اور درویشوں نے تو شکوہ کیا ہے کہ عمر بیت گئی، لوگوں کی عمر بیت گئی، ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نام ہے، واہ واہ مرد دلیرا۔ میاں صاحب کہنے لگے یہاں تک تو پہنچ گیا ہے کہ ہڈیاں کمبن اور تیرے گوڈے کھڑکن، تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نام ہے، او واہ واہ مرد دلیرا۔ وہ تو اتنا دلیر ہو گیا کہ جب تجھے چاہیے تھا کہ اب ہی تیرے ہاتھ میں استغفار کی تسبیح آتی، اب ہی تجھے سجدے کا ذوق ہوتا۔ ہم اتنے زیادہ غفلت کا شکار ہیں، آپ یقین کریں۔ دیکھو، معافی ہوتی ہے عذر کی، معافی ہوتی ہے معذوری کی۔ کچھ لوگ ساری زندگی دلیلیں تلاش کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 15 دفعہ گیا ہوں، 90 باتیں میں نے دیکھ لی ہیں، وہ ٹھیک ہیں، اب میں نے 20 دفعہ اور جانا ہے، باقی 10 کی بھی تحقیق کرنی، اور اس کے بعد میں پورا مرید ہوں۔
اور اس کے بعد میں پورا دیوانہ ہوں. تو آپ تحقیق کرتے رہے, وقت تو بیت گیا, ٹائم تو گزر گیا, لینے والے تو لے کے چلے گئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز کے طور پر اس بات کو بیان کیا, اس کو بطور خوبصورتی اور بطور ایک حسن کے بیان کیا. فرمایا میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی, جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی, جس کو دین کی بات بتائی اس نے دلیل مانگی, یہ میرا ابو بکر ہے. فرمایا میں نے دین پیش کیا, اس نے دلیل مانگی, کوئی نہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. وہ تو ابھی بہت سارے لوگ کرامتوں کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی بڑے سارے لوگ ہیں جن کو خواب میں آ کے کسی نے کہنا ہے. ایک سے میں نے کہا داڑھی رکھ لو, تو کہنے لگا ابھی مجھے حکم نہیں ہوا. میں نے کہا چلو اللہ کرے تمہیں کو حکم آ جائے. ہم نے تو ویسے بغیر حکم کے رکھ لی ہے, آپ کو پتہ نہیں اب کون سا الگ سے حکم آنا ہے جو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے بغیر دلیل کے. بس بات آ گئی, پیغام آ گیا, نبی کریم نے فرما دیا. اور جس جگہ بھی, جس ڈھنگ میں بھی, جس رنگ میں بھی حضور نے کہا, جناب ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اس بات کو مانا, اس کو تسلیم کیا, اور 2 قدم آگے بڑھ کے. کام لولا لنگڑا کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے, اور شوق ذوق سے کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے. لیکن اگر شوق ذوق سے کیا جائے تو چلو ذرا مزہ بھی آ جاتا ہے, ذرا کام کرنے میں سرور بھی آتا ہے. کام ہو ہی جائے گا. آپ سے کہا گیا کہ چلو محفل میں چلیں, اوہو یار تو کہتا ہے تو چلا جاتا ہوں, کام بڑا ہے, مصروفیت بڑی ہے, دوستوں نے آنا تھا, چلے پھر بھی گئے کہ مزہ نہیں آیا. کسی نے کہا چلو, اس نے کہا اوہو تو نے تو یاد ہی دیر سے کرایا, میں تو پہلے سے تیار ہوں. آپ کو لطف آئے گا. ابا جی کی بات مجبوراً بھی ماننی ہے, اور اگر مزہ لے کے مانی جائے تو آپ حکم کریں جی میں حاضر ہوں, تو مزہ لینے سے سکون بھی آئے گا. حضرت ابوبکر صدیق لیت اللہ نہیں کرتے تھے. ایک تو بغیر دلیل کے حضور کا حکم مانتے تھے, پھر لیت اللہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ مدینے جائے گا, ہجرت کرنی ہے, تو ایسا نہیں کہ سفر کرنا ہے تو اوہو میرے جوتے رہ گئے میں ابھی بدل کے آیا, ٹھہر دیں بس میں 2 منٹ چابیاں بھول آیا ہوں میں آیا, اس طرح نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کرنی ہے, تیار رہنا. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جس دن کا میرے نبی نے کہہ دیا میں نے اپنے والد کو سوتے نہیں دیکھا. دن کے وقت تھوڑی آنکھ لگا لیتے, لیکن ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے, ساری رات. یہ ذوق ہے, یہ شوق. اور ایسا بھی نہیں کہ منٹ پہ فون کر کے پوچھا جائے کہ کدوں کو جانا ہے, ایسا بھی نہیں. آ کے پوچھا نہیں, ایک دفعہ کہہ دیا سو کہہ دیا. ابو بکر جانا ہے تیار رہنا, دوبارہ پوچھا نہیں کب جانا ہے. ابو بکر رات کو نکلنا ہے, ساری رات دروازے پہ کھڑے رہنا, ساری. آپ لطف لیں اپنی زندگی